اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 33 تا 40 میں مشرکین کو انتباہ کہ تم لوگ وہی کچھ کر رہے ہو جو تم سے پہلے نافرمان قومیں کرتی رہی ہیں۔ ان سب کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا تھا۔ مشرکین کا کہنا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد کو یہ کام کرنے سے روک سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ کفار کا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کافر اب صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں یا تمہارے رب کا حکم عذاب آ پہنچے؟ كذلك فعل الذين من قبلهم۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کفر پر ایسا ہی اصرار کیا تھا۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ پھر ان لوگوں پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ آخر انہیں ان کے برے اعمال کا بدلہ ملا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں آ گھیر لیا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی اور کی پرستش کرتے، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی ہم حکم الہی کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم۔ ایسے ہی ہیلے بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ لیکن یاد رکھو کہ رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے احکام صاف اور واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یقیناً ہم ہر قوم میں اس مقصد کے لیے کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ سو ان میں سے بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت بخش دی، اور بعض ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سو تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو راہ راست پر لانے کی چاہے جتنی بھی خواہش کریں، لیکن یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، کیونکہ جس پر گمراہی مسلط ہو چکی ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دوسرا مددگار ہو سکتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ اور یہ منکرین اللہ کی سخت ترین قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے اللہ اسے کبھی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ہاں کیوں نہیں، وہ ضرور زندہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اللہ ان باتوں کی حقیقت ان پر واضح کر دے جس میں اختلاف کر رہے ہیں، نیز اس لیے بھی کہ کافر اس بات کو جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔